بسم اللہ الرحمن الرحیم نحم کلاس آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے، اور ہم نے کل لیکچر نمبر 8 میں 1956 1956 کے آئین کے اہم خط و خال دیکھے تھے، اس میں کچھ کوشچن دیکھے تھے۔ اس سے آگے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے اس میں ہے عدلیہ کی آزادی، واحد شہریت، بنیادی حقوق، سرکاری زبانیں، اسلامی دفعات اور آئینی ادارے۔ آج ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عدلیہ کی آزادی۔ اب یہ جو آئین بنا تھا، اس میں عدلیہ کو کس قسم کی جو ہے تحفظات دیے گئے۔ اب اس میں جو تحفظات تھے، اس آئین میں عدلیہ کی آزادی کی ضمانت فراہم کی گئی۔ کس طرح کہ اعلیٰ ترین عدلیہ سپریم کورٹ ہوگی۔ دونوں صوبوں یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں 2 ہائی کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ چیف جسٹس اور ججوں کی تقرری صدر پاکستان کریں گے۔ ججوں کو ملازمت کا تحفظ حاصل تھا۔ ان کی برطرفی مواخذہ کے ذریعے قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ممکن تھی، جس کی توثیق صدر پاکستان نے کرنا تھی۔ واحد شہریت، پاکستان میں شہریوں کو صرف واحد، اب یہ جو تھا یہ آزادی تھی عدلیہ کی، اور واحد شہریت یعنی پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کی ایک ہی شہری حیثیت ہوگی، یعنی پاکستانی کہلائیں گے۔ پاکستان میں شہریوں کو صرف واحد شہریت حاصل ہوگی، تمام شہری پاکستانی کہلائیں گے۔ امریکہ میں شہریوں کو دوہری شہریت حاصل ہے، ایک مرکزی حکومت کی شہریت اور دوسری ریاستوں کی حکومت کی شہریت، جبکہ پاکستان میں واحد شہریت کا اصول قائم ہے، کیونکہ وہاں پر ریاستیں ہیں، 51 ریاستیں ہیں امریکہ کی، اور ان سب کی جو ہے شہریت الگ الگ بھی ہے، اور امریکہ کی شہریت بھی الگ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ بنیادی حقوق، آئین کے مطابق شہریوں کو تمام حقوق حاصل ہوں گے جن کی ضمانت اقوام متحدہ کے چارٹر میں فراہم کی گئی، یعنی اقوام متحدہ نے انسانوں کو حقوق جو ہے نا اس کے حوالے سے جو ہے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ سارے یہاں اپلائی ہوں گے۔ تمام شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہوں گے، امیر غریب کا اور مسلمان غیر مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہوگا، اور ان کو معاشرتی، سیاسی اور معاشی حقوق عطا کیے جائیں گے۔ کسی شہری کو بلا جواز گرفتار نہیں کیا جائے گا، گرفتاری کی صورت میں اسے صفائی کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ ان حقوق کو عدالتی تحفظ میسر ہوگا۔ ان حقوق کی پامالی کی صورت میں شہریوں کو عدلیہ سے رجوع کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ جو تھا واحد جو بنیادی حقوق تھے ان کی ضمانت دی گئی اس آئین میں۔ پھر سرکاری زبانیں، اب ہمارے پاس کیونکہ 2 صوبے تھے، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، تو مغربی پاکستان میں تو اردو اور مشرقی پاکستان میں بنگالی۔ 1956 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا گیا، لیکن ساتھ یہ وضاحت کی گئی کہ آئندہ 25 سالوں تک انگریزی کی دفتری زبان کی حیثیت رائج رہے گی، کیونکہ پاکستان میں جب بنا تو انگریز قانون تھا اور انگریزی جو ہے وہ لازمی تھی، اور آج تک جو ہے پاکستان اس کو اپنی جو ہے اردو میں نہیں لا سکا، دفتری زبان کو ابھی تک انگلش میں ہے۔ پھر اسلامی دفعات، یہ جو ساری 5 اسلامی دفعات جو ہے آپ کے بک کا کوشچن، شارٹ کوشچن میں کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ اس میں جو مختلف اسلامی دفعات لکھی ہیں۔ پہلا، آئین کی روح سے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صدر لازمی طور پر مسلمان ہوگا۔ قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے میں شامل کیا گیا، جس کی روح سے حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور اختیارات کو عوامی نمائندگی ایک مقدس امانت کے طور پر قرآن اور سنت کے مطابق استعمال کریں گے۔ عوام اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزاریں گے۔ کوئی قانون قرآن اور سنت سے متصادم نہ بنایا جائے گا اور نہ ہی نافذ العمل ہوگا۔ ملک سے سود، عصمت فروشی، جوا اور شراب کی لعنت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنایا جائے گا۔ فلاحی مملکت یعنی جب سب کی بہتری کے لیے جس میں کام کیے جائیں۔ آئینی ادارے جو ہے اس میں مختلف قسم کے ادارے بنائے گئے جنہیں آئینی ادارے کہتے ہیں، جو آئین کے تحت کام کرتے ہیں۔ اس آئین کے تحت مختلف آئینی ادارے قائم کیے گئے، جن میں ادارہ تحقیقات اسلامی یعنی اسلام کے اندر تحقیقات کرے گا اور اس کے قوانین مرتب کرے گا۔ پبلک سروس کمیشن، جتنے بھی ہماری جو سروس کمیشنز کی جابس ہیں، چاہے وہ فیڈرل ہیں چاہے وہ صوبائی ہیں۔ چیف الیکشن کمیشن اور آڈیٹر جنرل قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام ادارے اپنے دائرۂ اختیار میں عمل کرنے کے مجاز تھے، یعنی ان کو جو دائرہ تھا ان کا اختیارات کا اس میں رہنے کے مجاز تھے۔ پھر یہ جو ہے اس کے بعد تقریباً 2 سال اور تقریباً 7 ماہ تک یہ آئین چلتا رہا۔ پھر جو ہے پاکستان پر
فوج کشی کے ذریعے جو ہے نا آئین کو منسوخ کر دیا گیا اور جو ہے فوج نے جو ہے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 1956 کا آئین 9 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد منظور ہوا، مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاست دانوں کی باہمی چپقلش، جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بے جا مداخلت، اعلیٰ قیادت کے فقدان اور گورنر جنرل کی حکومتی معاملات میں بے جا مانی نے آئین کو زیادہ دیر تک نہ چلنے دیا۔ 1956 کا یہ آئین 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہا، جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستانی آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام اختیارات خود سنبھال لیے۔ جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا، تمام وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں ختم کر دیں اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ تو یہ آئین کی منسوخی تھی۔ جو آئین کی منسوخی ہے یہ آپ کا 1956 کا آئین 9 سال کے انتھک محنت سے لے کر اور یہاں تک آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہ دیا۔ یہاں تک جو ہے یہ شارٹ کوشچن نمبر 9 کا آنسر آپ کی بک کے شارٹ کوشچنز کا کہ پاکستان میں آئین کی منسوخی کس طرح ہوئی، تو یہ اس کا آنسر ہے۔ تو آپ نے یہ ٹاپک وائز بھی یاد کرنا ہے اور یہ آنسر بھی اس طرح بھی یاد کرنا ہے، بک کے بھی بورڈ میں کسی بھی طریقے سے آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔